أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون اور ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو بھلے نہ لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے ان کے ذریعے انہیں دنیا ہی میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ سورۃ التوبہ آیہ 85۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر مال اور اولاد دیے ہیں تو دھوکہ نہ کھائیں۔ اقامت دین کے لیے اللہ تعالیٰ کی ہمگیر ہدایت کیا ہے؟ کسی کو اس کے مال اور دولت اور اولاد کی وجہ سے اعزاز نہ دیا جائے، کسی کے مال یا اولاد کی وجہ سے دل یا شعور میں گہرا اثر نہ لیا جائے۔ ظاہری مالداری سے متاثر ہونا بھی مال والوں کے لیے اعزاز ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کے شعور میں تقویٰ کے سوا کسی اور اعزاز کو آنے نہیں دینا چاہتے۔ اسلامی نقطہ نظر سے مال قابل رشک کیوں نہیں؟ مال اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لحاظ سے مال عبرت کا باعث بنتا ہے۔ دنیا پرست اللہ تعالیٰ کا وفادار کیوں نہیں بنتا؟ دنیا پرست دنیا کی رونقوں میں گھرا ہوا ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو اسے لگتا ہے سب کچھ کھو دیں گے۔ قربانی کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کا وفادار نہیں بن پاتا۔ دنیا پرست اپنی انا کی قربانی نہیں دے سکتا، دنیا پرست زندگی اور مال کی قربانی نہیں دے سکتا، شہرت اور مقبولیت کی قربانی نہیں دے سکتا۔ دنیا پرست بے حس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تڑپ ختم ہو جاتی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچتی اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر راضی نہیں رہنے دیتی۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم، منافقوں اور دنیا کی محبت میں ڈوبے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہ مال اور اولاد کی وجہ سے دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مال کے پیچھے بھاگتے ہیں، مال کے کم ہونے سے خوف زدہ رہتے ہیں اور مال سے لطف نہیں اٹھا پاتے۔ وہ مال اولاد کی فکر میں آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ المنافقون آیہ 9۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کے 3 دوست ہیں، ایک اس کی روح قبض ہونے تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا دوست مال ہے، قبر تک ساتھ دیتا ہے، اور تیسرا محشر تک ساتھ دیتا ہے۔ روح قبض ہونے تک ساتھ دینے والا دوست مال ہے، قبر تک ساتھ دینے والا دوست اہل و عیال ہے، اور حشر تک ساتھ دینے والا دوست اس کے اعمال ہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہی ہوں۔ ان کی جانیں مال اور اولاد کی محبت میں سرشار ہونے کی حالت میں نکل گئی۔ جب موت آئی تو دل ابھی دنیا میں ہی ڈوبے ہوئے تھے، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ سورۃ التوبہ آیہ 86۔
وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مذمت کی ہے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور انہیں ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا جاتا ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کہ ایک محکم صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ سورۃ محمد آیا 20۔ زَنَكَ الطَّوْلِ مِنْهُمْ، تو ان میں سے مال والے لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، ان کے دولت مند لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال اور بیٹے عطا فرمائے ہیں، جن کے پاس کوئی عذر نہیں، وہ مالدار طبقہ آ کر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معاف رکھیں اور گھروں میں رہنے دیں۔ وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہیں اور پیچھے بیٹھنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور وہ کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں گھروں میں چھوڑ دیجئے تاکہ عورتوں اور بچوں کی طرح گھر بیٹھے رہیں۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے جس میں جہاد کا حکم ہوتا ہے تو استطاعت رکھنے والوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ منافق اپنی مالی حیثیت کے مطابق آگے نہیں بڑھتے، ذلت و شرمندگی کی روش اختیار کرتے ہیں۔ یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ہر قیمت پر زندہ رہنا چاہتے ہیں، خواہ ذلت کی زندگی ہو۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے۔ سورۃ التوبہ آیا 87۔ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے جو جہاد کے لیے نہیں نکلے۔ مدینہ میں عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے والے لوگ کیسے تھے؟ پیچھے رہنے والے لوگ زندگی سے محبت رکھنے والے تھے، مال سے محبت رکھنے والے تھے، آرام سے محبت رکھنے والے تھے، کمزوری اور ذلت کا مزاج رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے فہم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ نہیں سمجھتے۔ ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی یعنی ان کے دل ارادوں سے خالی ہیں۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، منافق اپنے مصالح کو نہیں سمجھتے، اگر وہ سمجھتے تو ان حالات میں رہنا کبھی گوارا نہیں کرتے۔ لَٰكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ آیا 88۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن خود رسول نے بھی اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے۔ یہاں مدینہ سے نکلنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مجھے ابو عبس نے خبر دی کہ آپ کا نام عبد الرحمن بن جبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس بندے کے بھی قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے انہیں جہنم کی آگ چھوئے، یہ ناممکن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔ اس کی یہ تمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جا کر 10 مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل ہو، کیونکہ وہ شہادت کی عزت وہاں دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی شہداء میں شامل فرمائے۔ مدینہ سے نکلنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کیسے تھے؟ وہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے، اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والے تھے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، جن کے لیے بھلائیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کمال درجے کی جنتوں میں جانے کے لیے کامیاب ٹھہرائے گئے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ التوبہ آیا 89۔ اعد اللہ لہم جنات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کے باغات تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جو خوبصورتی میں اضافہ کریں گی۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہاں سے کبھی کہیں اور منتقل نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان جنتیوں میں شامل فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر تو ان کا خیال گزرا۔ یہ نعمتیں ان کے لیے جمع کر رکھی ہیں، بلکہ ان کا ذکر چھوڑ دو جن نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، کسی نفس کو معلوم نہیں جو نعمتیں ان کے لیے چھپا رکھی ہیں، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے۔ لوگوں نے اس بات پر فخر کیا، اس بات کا ذکر کیا کہ جنت میں زیادہ تعداد مردوں کی ہوگی یا عورتوں کی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ابو القاسم نے نہیں فرمایا جنت میں سب سے پہلا گروہ داخل ہوگا، ان کی صورتیں 4ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ جو گروہ ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گے ان کی صورتیں چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن ہوں گی، اور ان میں سے ہر ایک جنتی کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے چمک پیچھے سے چمکے گا، اور جنت میں کوئی آدمی بھی بغیر بیوی کے نہیں ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں 4ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہ جنت میں نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے اور نہ ہی پاخانہ کریں گے۔ ان کے برتن اور ان کی کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان کی انگوٹھیوں میں عود سلگ رہی ہوں گی، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان جنتیوں میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی۔ ان کی پنڈلیوں کا مغز خوبصورتی کی وجہ سے گوشت کے اندر دکھائی دے گا، نہ ہی آپس میں بغض رکھیں گے، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے، صبح و شام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
حقیقت یہ ہے دنیا کی زندگی، مال، صلاحیتیں، قوتیں، جو کچھ ملا ہے، اولاد، گھر، جو کچھ بھی ملا ہے، اس لیے ملا کہ ان کے توسط سے انسان اپنی جنت تک پہنچ جائے، اور انسان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ انہی میں گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اقبال نے کہا، انہی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مومن کا مکان، مومن کا اصلی گھر جنت ہے۔ اس جنت کی تلاش میں انسان ازل سے مصروف عمل ہے، لیکن اس کا ذہن شیطان ایسے خراب کر دیتا ہے کہ وہ دنیا میں اپنی جنت تلاش کرنے لگتا ہے۔ حقیقت یہ ہے دنیا کی جنتی نعمتیں ہیں، جنت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جنت کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس جنت کی تلاش میں جو لگ جائے، اس جنت میں جو پہنچ جائے، وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی اس عظیم کامیابی سے عطا فرمائے، ہمیں بھی ان عظیم کامیاب لوگوں میں شامل فرمائے جو جنتوں کے مستحق قرار فرما پائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔